بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شداد کے بارے میں بات کریں گے، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور جنت دنیا میں ہی بنا ڈالی۔ شداد قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ قد و قامت کے حساب سے بہت بلند ہوا کرتے تھے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے بہت جلد یمن پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قوم پر بہت سے بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن دو بادشاہ ایسے تھے جن کی حکومت بہت عظیم تھی۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور ایک کا نام شداد تھا۔ ان دونوں نے اپنی حکومت میں بہت سے خزانے جمع کیے تھے اور ان کی حکومت شمالی عرب کے علاقوں پر تھی، اور جب شدید کی وفات ہو گئی تو ساری حکومت شداد کو مل گئی۔ شداد نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو نافرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورے جنوبی علاقے میں اس کی حکومت ہو گئی۔ اس بات کی غروری اور تکبر میں آ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء کرام نے شداد کو سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اس نے ان کی بات نہ سنی اور انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک بہت بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس دولت، حکومت، خزانہ سب کچھ ہے، مجھے اب خدا کی عبادت اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے سن رکھا تھا کہ جنت بھی ہے اور اس کی نعمتیں اور اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، اور زمین پر ہی اپنی جنت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور کہنے لگا کہ ایسی جنت میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ اس کے بعد اس نے 100 ایسے آدمیوں کو جمع کیا جو اس دور کے تعمیراتی کام میں ماہر تھے، اور ہر ایک شخص کو 1000 آدمیوں پر مقرر کر دیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ شداد نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جتنا سونا چاندی جمع ہے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا، اس کے پاس جتنا بھی سونا چاندی جمع تھا وہ سب اس نے شداد کو بھیج دیا۔ ضحاک نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا کہ وہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنا کر بھیجے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور شداد نے جنت کی کھدائی اتنی گہری کروائی کہ وہ پانی کی تہہ کو پہنچ گئی، اور اس کی بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی دیواریں بنانا شروع کر دی۔ اس کی دیواروں کی اونچائی اس وقت کے دور کی دیواروں سے 100 گز اونچی رکھوائی گئی، جس کی وجہ سے جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی روشنی دیواروں پر پڑتی اور ایسی چمک پیدا ہوتی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اور یوں شہر کی دیواریں بنوائی گئی، اور دیواروں کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے گئے، اور ہر محل 1000 ستون والا تھا، اور ہر ستون ہیرے اور جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی، اور اس نہر سے ہر محل کے اندر چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں، اور ہر محل میں حوض اور فوارے بھی بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت اور زمرد کے بنوائے گئے۔ جب جنت کا تعمیراتی کام مکمل ہو گیا تو شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد نہروں میں سے کسی نہر میں میٹھا پانی، کسی میں دودھ، کسی میں شراب اور کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق اس جنت کو بنانے میں شداد کو 300 سال لگے، اور شداد کی اپنی عمر 900 سال تھی۔ جب جنت کی تعمیر مکمل ہوگی اور جنت مکمل طور پر تیار ہوگی تو شداد اپنے لشکر کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ جب غرور اور تکبر کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہونے کے ارادے سے شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ابھی اس نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب نکال کر داخل ہونے کے ارادے سے دروازے پر رکھا ہی تھا کہ ملک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ شداد نے کہا کہ مجھے میری جنت میں داخل ہونے تک کی اجازت دے دو۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہولناک چیخ ماری کہ شداد کی جنت سمیت سارا شہر زمین دوز ہو گیا، اور اس شہر اور اس جنت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ بعض روایتوں کے مطابق علماء اکرام نے لکھا کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔